جی ناظرین، ایک وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ہدایت کی بات، اور ہدایت کی بات کے لیے علی بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو ہدایت کی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور حسب دستور شروع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ اللہ اکبر! مطلب کتنی اہم بات ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنی اس کے اندر جو ہے وہ نصیحت انسان حاصل کر سکتا ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے، تھوڑا سا ٹھہر جائے اور اس جملے کی طرف غور کرے، کیونکہ ہمیں بارہا یہ غور کرنے کا حکم کلام پاک میں بھی دیا گیا کہ ان آیتوں کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرو، ان کو جو ہے ان کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو تم بہت کچھ نصیحت حاصل کرو گے۔ تو مگر ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی پڑھ کے ثواب حاصل کریں اور آگے بڑھ جائیں، مگر کچھ لوگ ہیں ہمیشہ ہر دور میں رہتے ہیں جو کہ فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور عظیم و شان مرتبوں کو، رتبوں کو پا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس قول کے اندر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے، اگر ہم غور کریں تو یقیناً ہم کو جو ہے وہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ دلوں کو جو ہے وہ خدا کی یاد سے جو شخص آباد کرتا ہے، انہی دلوں میں چین بھی ہوتا ہے اور وہ آباد بھی ہوتے ہیں۔ اب جس کے اندر خدا کی یاد نہیں ہوگی اس دل میں، وہاں پر ویرانی ہی ویرانی پائی جائے گی، بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھ ہو اور سمجھنے والی عقل ہو۔ انسان کے پاس اتنا شعور ہو تو وہ ان چیزوں کو دیکھ بھی لے گا اور اس سے نصیحت بھی حاصل کر لے گا اور اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ درست راہ کے اوپر گامزن کر سکے گا۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے اوپر احسان کر کے اور لطف و کرم کے ذریعے سے اس کے شر کو دور کرو۔ اگر کوئی شخص آپ کے برادران میں سے، یعنی برادران مومن میں سے، آپ کے قریب میں سے کچھ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی شرارت کر رہا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا جواب اس طرح سے نہیں دینا ہے جو وہ کر رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، لطف و کرم کرنا ہے، اس پر احسان کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اس کی نگاہ جھک جائے گی اور اس کا شر جاتا رہے گا۔ تو ان خطوط کے ذریعے، ان راہوں کے ذریعے، ان خط کے ذریعے جو ہمیں محمد آل محمد نے عنایت کی ہیں، ہمیں ان کی طرف سے ملی ہیں، ہمیں جو ہے وہ وہاں سے تعلیم کی گئی ہیں، ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیں اور ہم دنیا کے چکر میں کبھی نہ پڑیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے تو میں بھی پلٹ کے اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو اس نے کیا ہے۔ نہ، چونکہ آپ وابستہ ہیں محمد آل محمد سے، آپ وابستہ ہیں ایک ایسے گھرانے سے جنہوں نے اپنے حلقوم پہ، اپنے گردنوں پہ خنجر چلنا گوارا کر لیا، مگر اسلام نے جو چیزیں معین کی تھی، جو خدا نے معین کی تھی، اس سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ قصہ اسلام بن ذکر علی ایک لفافہ ہے کہ اس میں خط نہ ہو۔ تو یہ جو گھرانے ہیں، یہ جو گھرانہ ہے محمد علیہ محمد کا، اس سے آپ بہت فیض و برکات حاصل کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر جستجو ہو۔ اگر ہمارے اندر جستجو ہوگی اور ہم ایک ایک کلام کے اوپر ٹھہر کے غور کریں گے اور اس کو بار بار پڑھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگیوں میں لا کر اس کو پریکٹیکل کریں گے اور اس کی اپلیکیشن کریں گے، تو ہمیں یقیناً اس کے جو برکات ہیں، اس کے جو فیوز ہیں، وہ ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور قول امام زین العابدین علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں ہے، مگر خدا نے یہ مزہ گناہ گاروں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس سے ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ اس میں دو پہلو واضح نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو گناہ گار ہیں وہ نماز کے قریب نہیں جاتے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں مگر ان کو حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوتی، جو اس کے اندر مزہ ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک جگہ پر رسول اللہ نے فرمایا، سلام ہو آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں کبھی نماز سے سیر نہیں ہوتا۔ اب اگر ان دو اقوال کو ملایا جائے تو کتنی خوبصورت جو ہے وہ چیز نکل کے سامنے آئے گی کہ
اگر کسی شخص کو حلاوت ایمان نصیب ہو رہی ہو، اس کو نماز میں مزہ آ رہا ہو، اس کو اس سے عشق پیدا ہو گیا ہو، وہ اس کو سرور دے رہی ہو، وہ اس کے دل کو چین بخش رہی ہو، تو وہ کیا کہے گا کہ میں کبھی اس حلاوت سے، اس لطف سے میری طبیعت سیر نہیں ہوتی، میں پڑھے چلا جاؤں، مجھے اس کو ترک کرنا ہرگز گوارا نہیں ہے۔ تو وہی اسی چیز کو لے کے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک دوسرے طریقے سے بیان فرمایا کہ کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں ہے، مگر خدا نے یہ مزہ گناہ گاروں کے لیے حرام قرار دیا۔ اب یہ حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ہمیں حلاوت ایمانی نصیب نہیں ہوتی، ہمیں نماز سے ہم اٹریکٹ نہیں ہوتے، ہمیں اس کا جو ہے وہ مزہ اور سرور محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے اوپر غور کرنا ہوگا، کیونکہ نماز تو ظاہری بات ہے ہم اپنے قاعدے اور قوانین کے ساتھ انجام دے رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ کا بھی خیال کر رہے ہیں، اس کی بھی پاسداری کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں کی تطہیر، ان کی پاکیزگی کا بھی خیال کر رہے ہیں، تمام چیزیں۔ مگر جو ایک اہم نقطہ ہے، ہم اپنے قلب کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم اس کے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے، اس کے اندر سے حسد، اس کے اندر سے بغض، اس کے اندر سے لوگوں کے لیے برے جذبات، وہ تمام چیزیں، قدورتیں، حسرتیں، عجیب قسم کی غیر شرعی جو ہے وہ جو امیدیں اندر بسی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر خدا کا نور داخل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے بھائی یہ تم اپنے پاس یہی رکھ لو اور اسی کے ساتھ رہو، کیونکہ حدیث قدسی میں خدا نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے قلب کے میں اپنی محبت کو نکال لیتا ہوں جس کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے قلب کو پہلے پاک کریں، اپنے لباس کو پاک کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے قلب کو پاک کریں، اس کی تطہیر کریں، اس کے اندر اپنے دشمن کے لیے بھی بہترین جذبہ رکھیں اور اس کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا اس کو نیک ہدایت دے، یہ ایسا کیوں ہے پروردگار بخش دے، یہ بھی تیری مخلوق ہے، یہ بھی جو ہے وہ تیرے آگے ایک دن پیش ہوگا، جس کی بھی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی، پروردگار اس پر رحم کر۔ اگر یہ نہیں سمجھ رہا اپنی کیفیت کو، یہ ایک اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، اپنی روحانی بیماری کو نہیں درک کر پا رہا، تو پروردگار مجھے نظر آ رہی ہے، تو میری دعا کو اس کے حق میں قبول کر لے۔ اگر ہم اپنے قلب کا علاج یوں کریں اور یوں ممکن ہو تو آپ یقین کریں اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ فروئی ہے کہ کپڑے بھی پاک ہوں اور آداب وضو بھی جو ہے وہ پورے ہوں، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ کو حلاوت ایمانی نصیب نہ ہو، پھر آپ کو اس نماز سے عشق ہو جائے گا، چاہے وہ آخری رات کیوں نہ ہو، وہ شب عاشورہ کیوں نہ ہو، انسان مانگے گا تو بس نماز کی مہلت چاہیے ہوگی، رات بھر نماز پڑھے گا، وہ ہوگا اور اس کا خدا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ان جو ہمیں محمد وآل محمد نے دستور دیا، جو راہیں ہمارے سامنے منور اور روشن کر کے جو ہے وہ دکھائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر تھوڑا سا اپنی اس مصروف زندگی میں روز تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں۔ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم اس سے مولا کی کوئی فضیلت میں مزید اضافہ نہیں ہوگا، ان کو جتنی فضیلت ان کی ہے وہ قیامت تک رہے گی، وہ بہت افضل ہیں۔ یہ ہماری شخصیت کے لیے، یہ ہمیں کامل کرنے کے لیے، یہ ہمیں مکمل کرنے کے لیے، انہوں نے ہمیں سکھانے کے لیے تمام چیزیں بتائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو اپنی ذات کے لیے روز کم از کم 5-10 منٹ نکالیں اور غور کریں کہ آج ہم نے پورا دن کس طرح سے گزارا، اس میں کیا کمی رہ گئی، اب کل کا دن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرماتے ہیں مسلمان عورتوں کے لیے قطعاً مناسب نہیں کہ وہ باریک دوپٹہ اور باریک قمیص پہنیں۔ اللہ اکبر، بہت واضح اور صریحاً جو ہے وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے اندر مطلب دیکھا جائے تو یہی رہ جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرتے ہیں اور ہماری بہن بیٹیاں بہویں ہماری جتنے بھی رشتے ہیں ماں بہنیں تمام، تو جب تک وہ ایک مطلب باپ کی بھی ایک ولایت ہے اور یہاں سے ولایت کا تعارف خدا نے کروایا ہے کہ ایک گھر پر اس کے باپ کی ولایت ہوتی ہے، کیونکہ ایک ولایت کو سمجھانے کے لیے پہلے اس کو اپنے باپ کی ولایت کو متعارف کرایا گیا ہے تاکہ وہ پھر آگے بڑھ کر اگلے لمحے میں جب اس کو شعور آئے تو پھر وہ جو خدا نے اس کے لیے ولایت رکھی ہے مولا امیر مومنین علیہ السلام کی، اس کو درک کر سکے، اس کو سمجھ سکے۔ مگر اگر وہ اپنے گھر سے اپنے والد کا ہی نافرمان ہوگا تو وہ پھر احکام خدا کیا بجا لائے گا اور کیا اس کی جو ہے وہ ولایت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ تو جو سب سے پہلے اس نے اس کے گھر کے اندر ایک خاکہ بنا کے ایک ولی کا رکھا ہے، پہلے وہ اس کے حکم کی تابعداری کرے، ولی کو بھی چاہیے کہ وہ از روح شریعت حکم دے،
خلاف شرع حکم نہ دے، اپنے گھر میں بچوں کو بچپن سے ہی پردے کا پابند کرے، بڑے ہو کر کوئی 30-40 سال کی عمر میں حکم دینا بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم تربیت کے مراحل ہوتے ہیں اور شروع کے 7 سال اور 14 سال تک بہت اہم ہوتا ہے، سن بلوغت تک بچوں کو پہنچنا، بچیاں تو اور جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، تو ان کو اس جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر جو ہے وہ غیر شرعی حکم نہیں دینا چاہیے، شرع کے حساب سے ان کو پردے کا پابند بنائیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پھر آگے جا کر جو وہ اس کے ثمرات اور اس کے فیوز و برکات آپ کو ملیں گے، اس دنیا میں بھی اور جانے کے بعد قبر میں بھی، جب وہاں حساب ہوگا ان تمام چیزوں کا، تو ان جو چیک پوسٹیں کہوں گا اس کو، وہ جو چیک پوسٹیں ہوں گی اس سے ہم آسانی سے گزر جائیں گے، وہاں پر زیادہ تفتیش کا سامنا نہیں ہوگا۔ ایک اور قول مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، اس سے 70 امراض کا دفیہ ہوتا ہے جس میں جذام بھی شامل ہے۔ تو کیا کیا طریقے ہیں، آپ دیکھیں کہ کون سا موضوع ہے، کون سا ٹاپک ہے جس کے اوپر ائمہ اہل بیت نے جو ہے وہ گفتگو نہیں فرمائی ہے، اور ان نامناسب حالات میں جو کہ بادشاہوں کے ظلم و ستم اور 4 لوگوں کو بھی جمع نہیں ہونے دیا جاتا تھا، مگر جہاں جہاں بھی موقع ملا وہاں پر ان نور کی کرنوں کو بکھیرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اب ہمارے لیے، اب ہماری امتحان ہے، یہ زندگیاں ہماری امتحان گاہ ہے کہ ہم اس میں، اور انٹرنیٹ کے دور میں جس میں ہمیں جا کر کچھ چیز خریدنی بھی نہیں پڑتی، سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہمیں میسر ہے، ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، تو اب ہم یہاں پر اس پہ کیا جستجو کرتے ہیں، کیا تلاش کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے، اب ہمارا امتحان ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر علم نہ رکھنے والا خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ رہے۔ اگر علم نہ رکھنے والا خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ رہے، اور جو بغیر علم کے عمل کرے گا وہ اصلاح کرنے سے زیادہ تباہی مچا دے گا۔ یعنی وہ لوگ جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جو کہ نئے طالب علم ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیشی انبیاء جس کو کہا گیا کہ ایک بہترین پیشہ تبلیغ کا، اس کے اندر کام کریں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ بغیر عمل کے اس کو انجام نہ دیں۔ اگر آپ نے اس کو بغیر عمل کے انجام دیا تو آپ اصلاح کرنے سے زیادہ تباہی مچانے والے ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ذہن نشین کرنی ہوں گی۔ بالکل آخری منٹ رہ گیا، ایک اور قول جو کہ مولا امام موسی کاظم، باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا دین خدا کو سمجھو کیونکہ فقہ بصیرت کی کنجی ہے۔ فقہ جو ہے بصیرت کی کنجی ہے، مکمل عبادت اور دنیا و آخرت میں عظیم اور بلند مرتبوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ مکمل عبادت اور دنیا و آخرت میں عظیم اور بلند تر مرتبوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ فقیہ کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسی سورج کی فضیلت ستاروں پر۔ فقیہ کی فضیلت عابد پر، یعنی عابد و زاہد شخص جو کہ بہت عبادت گزار ہے، اس پر فقیہ کی فضیلت ایسی ہے جیسی سورج کی فضیلت ستاروں پر، اور جو شخص دین کی فقہ حاصل نہ کرے خدا اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امامت کے 7ویں چراغ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام۔ یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کیں ایک مختصر وقت میں۔ بہت کوشش کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ڈلیور ہو جائیں، اور یہ ہمیں اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ سعادت ہے خدا کی طرف سے کہ ان تمام اقوال کو اپنی جو ہے وہ زبان پہ جاری کرنے کا خدا نے جو ہے وہ ہمت دی، اور یہ سعادت ہے کہ انسان ان اقوال کو پڑھے، اور چونکہ یہ بھی ایک نور ہے، اور پڑھنا بھی، سننا بھی، سیکھنا بھی، دیکھنا بھی تمام ثواب میں داخل ہے۔ مگر ان سب سے عظیم چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے، جس کی میں دعا کر کے اس سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ پروردگار ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ توفیق عنایت فرمائے۔ جب ہم اور آپ اس کے اوپر واقعی عملی طور پر باقاعدہ اس کو اپنی زندگیوں میں رائج کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو بہترین تبدیلیاں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ پھیلا کر، زانو میں دب طے کر کے، پوری شخصیت کو اس کے آگے جھکا کے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم کو جو ہے معصیت کاروں میں نہ شامل فرما، ہم کو عبادت گزاروں میں شامل فرما، اور ان اقوال معصومین علیہ السلام پر باقاعدہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ چلیں گے سسٹر سحر کی طرف۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت اقوال ہماری خدمت میں پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ ناظرین، یہ وہ اقوال ہیں، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ہمارے لیے محمد و آل محمد چھوڑ گئے، اور اس لیے چھوڑ گئے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں، ان کو اپنی زندگیوں کا باقاعدہ حصہ بنا سکیں۔
اور جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے ان کے مطابق ہے وہ ڈھال سکیں. اور آج ہمارا پروگرام جو ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج ہماری پروگرام کا جو مقصد رہے گا, جو اس کا مین ٹاپک رہے گا, وہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو 2 معصوم صاحبزادے تھے جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا, ان کے بارے میں ہوگا. مجھے پوری امید ہے کہ بلکہ یقین ہے کہ علی بھائی ہمارے لیے جو ہے یقین کوئی گیسٹ بھی لائے ہوں گے جو ہمیں تفصیل سے اس ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے, اس تفصیل سے ہمیں اس بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور اصل مقصد شہادت ان کا کیا تھا اور ہمیں اسے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے. تو ناظرین ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد آپ خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. لیتے ایک چھوٹا سا بریک.